السلام علیکم دوستوں، میں ہوں معظم فخر۔ عمران حکومت ایک دن میں گر جائے گی، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کہہ رہے ہیں پرویز خٹک صاحب، جو عمران حکومت کے اندر وزیر دفاع کے اہم عہدے پر فائز ہیں۔ نہ صرف وہ وزیر دفاع ہیں بلکہ وہ 5 سال تک خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کل میں نے فواد چودھری کی آپ کو ایک بات بتائی تھی، اور آج پرویز خٹک صاحب منظر عام پر آ گئے ہیں۔ پرویز خٹک صاحب نے نوشہرہ کے اندر ایک جسے کہتے ہیں نا کارنر میٹنگ سے خطاب کیا، وہاں پہ کوئی ضمنی الیکشن ہو رہا ہے، تو وہاں پہ خطاب کرتے ہوئے ان کا نئے ارشادات عالیہ ہیں جو آپ سنیں اور اس پر آپ ڈیفینیٹلی انجوائے کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں چاہوں تو عمران حکومت ایک دن بھی نہیں چل سکتی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں جس کا ساتھ دیتا ہوں اسے آسمان پہ پہنچا دیتا ہوں، اور جس سے پیچھے ہٹ جاؤں وہ زمین پہ آ گرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے سیاست میں کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، اراکین اسمبلی کو ہینڈل کرتا ہوں کیونکہ ان کے ساتھ رہتا ہوں، ان کے دکھ سکھ میں شریک ہوتا ہوں۔ عمران خان کے مجھ پہ احسانات ہیں، اس لیے تن من دھن سے اس کے ساتھ ہوں۔ اور انہوں نے یہ خطاب کیا تھا پشتو میں، لیکن ڈیفینیٹلی یہ چیزیں چلتی ہیں، وائرل ہوتی ہیں اور ہر جگہ پر پہنچ جاتی ہیں۔ لیکن امپورٹنٹ بات کیا ہے اس پورے سیکوینس کے اندر، وہ یہ ہے کہ ان کو یہ بات کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ ادروائز تو ہر ایک بندے کو پتہ ہے کہ اگر لوگ پی ٹی آئی کے لوگ ان سے پیچھے ہٹ جائیں گے تو عمران حکومت گر جائے گی، اس میں تو کوئی انوکھی بات تو ہے نہیں۔ لیکن ایک پرٹیکولر ٹائم پہ، ایک پرٹیکولر جگہ پر، ایک پرٹیکولر بات کرنے کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے۔ سیاست کے اندر جو سیاستدان ہیں اور اس لیول کے جو سیاستدان ہیں وہ ہوائی باتیں نہیں کیا کرتے۔ آپ کا کیا خیال ہے سیالکوٹ کے اندر خواجہ آصف کا جو آج پلازا، اس کے بیٹے کا جو پلازا آج گرایا گیا وہ خام خواہ گر گیا؟ ایسی تو بات نہیں ہے۔ اب اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے اتوار کو ادھر لاہور میں کھوکھروں کا پیلس گرایا تھا، اور اس اتوار کو خواجہ آصف کے صاحبزادے کی ایک جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے سیالکوٹ میں، وہاں پہ آپریشن کیا گیا، پوری سوسائٹی کو کارڈن آف کیا گیا، پولیس کو وہاں پہ تعینات کیا گیا، اور وہ جو سوسائٹی کا آفس تھا 4 منزلہ عمارت، اس کو گرا دیا گیا، اور اس پر یہ کہا گیا کہ یہ پارک کی جگہ پہ بنی ہوئی ہے۔ حالانکہ سوسائٹی نے پارک کی جگہ چینج کر کے ایک دوسری جگہ پر پارک ایلوکیٹ کر کے اس کی منظوری بھی حاصل کی ہوئی تھی، لیکن ڈیفینیٹلی جس کے پاس اختیار ہے وہ تو کوئی بات نہیں نا مانتا، اسٹے آرڈر کو بھی نہیں مانتے اور اس اپروول کو بھی نہیں مانتے۔ انہوں نے 4 منزلہ عمارت گرا دی۔ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ اس وقت بھی تھا ایک خاص جگہ کو ٹارگٹ کرنا، ایک خاص لوگوں کو ٹارگٹ کرنا، ایک پارٹی کے لیڈرز کو ٹارگٹ کرنا، اور یہاں پر بھی سیم ہی مقصد تھا۔ اور اسی طریقے سے جو پرویز خٹک صاحب ہیں، انہوں نے بھی ایک خاص آبجیکٹو کو حاصل کرنے کے لیے ہی یہ بیان دیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کل میں نے ایک لیڈر کی پی ٹی آئی میں واپسی اور دوبارہ سے اہم رول کے حوالے سے ایک ویلاگ کیا تھا۔ وہ تھے جہانگیر ترین صاحب۔ جہانگیر ترین صاحب کے عمران خان سے رابطے دوبارہ بحال ہونے کا میں نے ذکر کیا تھا، اور یہ بھی بتایا تھا کہ اب ان کے درمیان تھوڑی سی اعتماد کی فضا دوبارہ ڈیولپ ہو رہی ہے اور میسیجز کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا اپنے پچھلے ویلاگ کے اندر کہ 3 شخصیات ایسی ہوں گی جن کو ان کی واپسی کا سب سے زیادہ نقصان ہوگا۔ ایک میں نے آپ کو بتایا تھا اسد عمر صاحب، دوسرے میں نے آپ کو بتایا تھا پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر اعظم خان صاحب، اور تیسری شخصیت تھی شہباز گل صاحب۔ اب اعظم خان اس کے اندر بنیادی فیکٹر ہیں، اور پرویز خٹک نے یہ جو بات کی تھی یہ عام لوگوں کو، ہمیں اور آپ کو سنانے کے لیے یہ بات نہیں کی۔ انہوں نے یہ بات جہاں پہ سنانی تھی، جس بندے کا نام لے کے سنانی تھی، انہوں نے عمران خان کا نام لے کے یہ بات کی، اور صرف اس وجہ سے کی کہ ان تک بھی یہ اطلاعات پہنچ رہی تھی کہ جہانگیر ترین صاحب واپس آ رہے ہیں۔ اور جہانگیر ترین کا کے پی کے اندر جب ان کی گورنمنٹ تھی اور یہ وہاں کے چیف منسٹر تھے، تو جہانگیر ترین وہاں کے معاملات میں عمران خان کی بہاف پہ انوالو بھی تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جہانگیر ترین نے وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ ان کا مختلف بزنسز بھی ہیں، تو انہوں نے وہاں پہ کچھ کان کنی کے ٹھیکے بھی لیے ہوئے تھے۔ اور پرویز خٹک صاحب نے وہاں پر جب چیف سیکرٹری لگایا اعظم خان صاحب کو، تو انہوں نے جو جہانگیر ترین کے لگائے ہوئے سارے بندے تھے اس کو فارغ بھی کر دیا، وہ ٹھیکے ٹوکوں کے اوپر بھی خاصے مسائل بن گئے۔ اب پرویز خٹک کا یہ کہنا عمران خان کو کہ ایک دن بھی حکومت نہیں چل سکتی اگر میں چاہوں تو، اس کا بنیادی طور پر یہ پیغام ہے ان کے لیے کہ آپ کو چوائس کرنا پڑے گا میرے میں اور جہانگیر ترین میں، کہ آپ کو میں چاہیے یا جہانگیر ترین چاہیے۔ آپ جہانگیر ترین کو لا رہے ہیں اپنی پارٹی اور حکومت کو بچانے کے لیے،
جبکہ آپ کی پارٹی اور حکومت کو جہانگیر ترین ابھی تک نہیں بچا رہا، میں بچا رہا ہوں۔ لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی حکومت بنی رہے اور بچی رہے تو آپ کو اس بندے کو دوبارہ پارٹی میں نہیں لے کے آنا۔ ان کا یہ کہنا بڑا امپورٹنٹ بات ہے کہ مجھے سیاست میں کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ ان کو کون دھوکہ دینے والا تھا بھائی؟ ان کو عمران خان دھوکہ دینے والے تھے جہانگیر ترین کو واپس لا کر، کیونکہ اگر جہانگیر ترین صاحب واپس آتے تو کے پی کے اندر سیٹ اپ نے تبدیل ہو جانا تھا۔ محمود خان جو پرویز خٹک کے بغل بچے ہیں، انہوں نے دور ہو جانا تھا اور پھر وہاں پر شہرام ترکئی یا عارف خان دوبارہ ان ہو جانا تھا پورے سسٹم کے اندر۔ اور اسی تمام ممکنہ تبدیلیوں کو روکنے کے لیے یہ تمام مہم کا اب آغاز ہو رہا ہے۔ کل فواد چودھری کا مجھے اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ فواد چودھری کی یہ بات کیوں کی جا رہی ہے، لیکن اب اگر ہم کل کے فواد چودھری کے بیان اور آج کے پرویز خٹک کے بیان دونوں کو آپس میں ملائیں تو سچویشن بڑی حد تک کلیئر ہو جاتی ہے۔ ایک وفاقی وزیر اپنی ناکامی کا ذکر کر رہا ہے کہ جناب ہم ناکام ہوئے ہیں لوگوں کو ڈیلیور کرنے میں، اصلاحات لانے میں، اور دوسرا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر جہانگیر ترین کو بادی نظر میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر جہانگیر ترین کو آپ واپس لے کے آتے ہیں تو پھر آپ کی حکومت رہے گی یا نہیں رہے گی اس کی میں گارنٹی نہیں دے سکتا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اب عمران خان ایک جانب تو پی ڈی ایم سے بلیک میل ہوں گے اور دوسری جانب اپنی خود کی حکومت کے اندر اپنی کابینہ میں بیٹھے ہوئے بڑے پاور بروکرز کے ہاتھوں بلیک میل ہوں گے۔ یعنی کہ اب عمران خان کے لیے وہ مثال صادق آتی ہے، آگے کھائی پیچھے کنواں، اس قسم کی مثال ہے۔ تو اب ان کے لیے بھی بڑا پھونک پھونک کے قدم رکھنے والی جگہ ہے۔ ایک جگہ پر اسٹیبلشمنٹ میں سپیس کم ہوتی جا رہی ہے، آل دو بھی ان کے حمایتی موجود ہیں، لیکن دوسری جانب پولیٹیکل سپیس ان کے اندر کم ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ ان کے اپنی پارٹی کے اندر اب جو دھڑا بندی بن رہی ہے۔ دیکھیں فرض کرتا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر پرویز خٹک کے دباؤ میں آ کر عمران خان جہانگیر ترین سے فاصلہ برقرار رکھتے ہیں تو کیا جہانگیر ترین آرام سے بیٹھیں گے؟ اور اگر پرویز خٹک کو ناراض کر کے جہانگیر ترین کو ان کرتے ہیں تو کیا پرویز خٹک آرام سے بیٹھیں گے؟ نہیں۔ دونوں صورتوں کے اندر کشمکش تو موجود ہے کہ اس کو ہٹایا تو اس کی طرف سے بلو آئے گا اور نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، اس کو ناراض کیا تو اس نے تو کہہ دیا کہ میں تو گرا دوں گا حکومت۔ تو اب اس کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان اب تنی ہوئی رسی پر چلنے والے ہیں اور اس میں ان کو اپنا توازن برقرار رکھنا ہی ان کے لیے کام ہے، اور اگر وہ یہ توازن برقرار نہیں رکھیں گے تو کسی بھی لمحے گر جائیں گے، اور ان کو گرنے کے لیے اب اس معاملے میں اس خاص سینیریو کے اندر اگر وہ گرتے ہیں تو اس کے اندر اپوزیشن کا کمال نہیں ہوگا، یہ کمال صرف اور صرف ان کی اپنی جماعت ہی کرے گی۔ جہاں تک اپوزیشن کا معاملہ ہے تو اپوزیشن تو ابھی تک اپوزیشن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے روابط کو ٹھیک کر کے اپنے لیے نرم گوشہ بنانے کے حد تک تو کامیاب ہوئی ہے، لیکن حکومت کو سیریسلی چیلنج کرنے کے لیے، ہتھوڑا مارنے کے لیے ابھی تک تیار نہیں ہوئی۔ وہ کب تیار ہوگی؟ آج ہوگی، کل ہوگی، پرسوں ہوگی، ترسوں ہوگی، سینٹ الیکشن کے بعد ہوگی، یہ تو سینیریو آگے جا کے واضح ہوگا۔ لیکن جو کرنٹ سینیریو ہے اس کے اندر عمران خان کی حکومت ایک اور مشکل میں گھرنے جا رہی ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔